کتے کو روٹی کھلانا۔ شمس تبریزی کی عاجزی کا منظر شہر تبریز کی گلیاں خاموش تھیں۔ وقت شاید فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقفے میں تھا، جب نہرات مکمل ہوتی ہے، نہدن شروع۔ رسنیم روشن ساتھ میں حضرت شاہ شمس تبریزی کے ننگے پاؤں خاکی زمین پر آہستہ آہستہ چلنے کے چاپ سنائی دے رہی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، جس میں کچھ روٹیاں تھیں، وہ روٹیاں جو لوگوں نے آپ کے ذکر و نصیحت کے صلے میں پیش کی تھیں۔ نہ آپ نے کبھی کسی سے کچھ مانگا، نہ حرد کیا، جو ملا اسے خدا کی طرف سے رزق جان کر رکھا۔ گلی کے ایک کونے میں ایک کمزور، بھوکا اور زخم خور دہکتا بیٹھا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب، آنکھوں میں خوفاور، بدن میں لرزش تھی۔ لوگ اسے پتھر مار چکے تھے، بچے اسے ستا چکے تھے، اور بڑے اسے گندگی کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر چکے تھے۔ لیکن حضرت شمس تبریزی کا دل اس دل سے جڑا ہوا تھا جسے خدا نے عرش سے بلند قرار دیا تھا۔ جیسے ہی ان کی نگاہ اس جانور پر پڑی، ان کا قدم وہیں تھم گیا۔ آپ اس کتے کے قریب بیٹھ گئے، تھیلے سے اپنی تھیلی کھولی، ایک روٹی نکالی اور 2 ٹکڑے کر کے اس کے آگے رکھ دیے۔ کتا پہلے ڈرا، پھر آپ کی خاموش، شفیق آنکھوں میں کچھ ایسا نور پایا کہ آہستہ آہستہ نزدیک آیا، روٹی سونگھی اور کھانا شروع کیا۔ حضرت شمس نے نہ ہاتھ کھینچا، نہ کراہت کی، بلکہ اپنے ہاتھ سے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور زمین پر بچھاتے گئے۔ اصلاً ہے، کتے کی آنکھوں میں ایک شکر گزار روشنی آ گئی۔ اس نے کھانا مکمل کیا اور حضرت قدموں کے پاس بیٹھ گیا، جیسے وہ جان چکا ہو کہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ محبت کا مجسمہ ہے۔ حضرت شمس تبریزی نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب کہا، اگر تیری مخلوق میں سے کوئی بھوکا ہے تو مجھے بھی سیراب ہونے کا حق نہیں۔ میں وہی کھاتا ہوں جو میرے بھائی جانور کے بعد بچ جائے۔ یہ عاجزی، یہ رحمت اور یہ روحانی عظمت، یہی شمس تبریزی کا اصل مقام تھا۔ ان کے نزدیک محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، وہ محبت جو اصل میں عشق الہی کی روشنی سے نکلتی ہے، اس میں ہر جاندار برابر تھا، انسان، حیوان، پرند، چرند، سب۔